یہ جی ایک کلائنٹ کے پیچ لگ رہے ہیں، اور اگر یہ میں صرف اس کو بتا دوں نا پیچ والے کو، امبرائڈری والے کو، جی اس طرح لگانے ہیں، آپ یقین کریں ایک دفعہ بھی وہ صحیح نہیں لگائیں گے۔ انہوں نے اپنی کوئی نہ کوئی جو ہے نا وہ اس میں کر ہی دینی ہے، اس لیے میں خود پیچ لگا کے سارے لگا کے دیتی ہوں تاکہ جو ہے نا ہر چیز جو ہے ایکوریٹ آئے، غلطی کی گنجائش نشتا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے سب ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ پہ اپنی رحمت و برکت نازل فرمائے، آمین ثم آمین۔ اچھا جی، کبھی کبھی دل کرتا ہے نا کہ بندہ کوئی کام نہ کرے، آرام سے بیٹھا رہے، اور کام میں دل بھی نہیں لگتا، اوور تھنکنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ بس آرام سے بیٹھے رہیں اور سکون سے، بس کوئی ہمیں تنگ نہ کرے۔ آج کا دن بھی ایسا ہی تھا کہ بالکل دل نہیں کر رہا تھا کام کرنے کو، اور عید میلاد النبی کے نیکسٹ ڈے میڈ آئی ہے تو وہ بھی بیمار تھی، اور کام جو ہے اس نے بھی بس فارمیلٹی پوری کی اور نکلنے والی کی۔ اس کے بعد کل میری بھی طبیعت سارا دن خراب رہی، وائرل انفیکشن اور یہ گلا خراب، کھانسی، فلو وغیرہ، تو آج بھی بالکل ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ اٹھ کے کوئی کام کروں، لیکن پھر بھی کام تو کرنا ہی ہوتا ہے بھائی، کام جو ہم نے پکڑا ہوا ہے، اور گھر کا کام تو ختم ہوتا ہی نہیں ہے، اوپر سے جو ہم نے کام ویسے پکڑے ہوتے ہیں وہ علیحدہ سے، تو بس اسی کام کو کرنے کے لیے میں بیٹھ گئی تھی ناشتے کے بعد، اور سب سے پہلے وسیم نے کہا کہ مجھے پیچ وغیرہ لگا دو تاکہ میں امبرائڈری والے کو دے آؤں، اور ان کی بھی حالانکہ طبیعت ٹھیک نہیں، لیکن وہی بات آ جاتی ہے کہ جب کام کرنا ہے تو پھر کیا کر سکتے ہیں۔ تو بس اس طرح میں نے پیچ وغیرہ لگا کے دیے ناشتے کے بعد، اور اس کے بعد بس بچوں سے پوچھا کہ کیا کھانا ہے۔ بچے بھی نہیں بتاتے کہ ہم کیا پکائیں کیا کھائیں، اور جب پکا لو تو نخرے کرتے ہیں، اوپر سے طبیعت بھی ٹھیک نہ ہو، اور ٹینشن جو یوٹیوب کی ٹینشن ہے وہ بھی علیحدہ کہ ویڈیو بھی اپلوڈ کرنی ہے، اور اتنی محنت کے بعد ویوز بھی نہیں آ رہے، جب سے میں نے کیٹیگری چینج کی ہے ویوز بہت کم ہو گئے ہیں، اور بس اسی ٹینشن میں رہتی ہوں، بار بار چیک کرتی ہوں کہ ویوز تھوڑے سے بڑھے ہیں یا نہیں، بڑھے ہیں یا نہیں، بس وہ یہی، میں تو چیٹ جی پی ٹی سے بھی پوچھتی ہوں تو وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جی آپ کا جو الگوریتھم ہے وہ ابھی آپ کی آڈینس جو ہے وہ ٹیسٹ کر رہا ہے، ابھی آپ کو نئی کیٹیگری میں جانے پہ آپ کو تھوڑا سا پرابلم آئے گا، تو کوئی نہیں، اللہ کا نام لے کے میں کر رہی ہوں، انشاءاللہ تعالی کبھی نہ کبھی تو ہم کامیاب ہو ہی جائیں گے، اور میرا خیال ہے کہ جو محنت کرنے والے لوگ ہیں وہ کبھی نہ کبھی کامیاب ضرور ہوتے ہیں، بس دل کبھی کبھی اچاٹ ہو جاتا ہے کہ دل کرتا ہے کہ چھوڑ دوں بس، اور نہ کروں، لیکن پھر میں سوچتی ہوں کہ مونیٹائز چینل ہے، اور اتنی محنت کر کے میں نے اس چینل کو مونیٹائز کیا تھا، تو کوئی نہیں، انشاءاللہ تعالی ایک دفعہ تو میرا دل کر رہا تھا کہ بس اب فیصلہ ہو جانا چاہیے کہ یہ جو ہے یہ ختم کر دینا چاہیے، اور سب نے مجھے بڑا حوصلہ دیا کہ کوئی نہیں، انشاءاللہ تعالی وقت بدلے گا۔ بس جی پیچ لگا کے دیے، اور اس کے بعد میں نے کہا چلیں آج کیا بنائیں، تو پھر گوبھی گوشت کا پلان بن گیا، حالانکہ کافی گرمی ہے، لیکن میں نے کہا چلو تھوڑا سا ٹیسٹ چینج ہو جائے، کافی دن ہو گئے ہیں ہمیں کچھ چینج نہیں کھایا، تو چاول کھاتے ہوئے بھی 2-3 دن ہو گئے ہیں 12 ربیع الاول کی وجہ سے، کبھی کہیں سے چاول آ رہے ہیں، کبھی خود بنا لیے، کبھی وہ ہم نے جو ہے وہ لنگر تقسیم کر لیا، تو وہ اس طرح سے کافی دنوں سے جو ہے وہ چاولوں والی روٹین چل رہی تھی، تو میں نے کہا چلیں کوئی بات نہیں، گرمی ہے تو پھر کیا ہوا، ساری دنیا پکاتی ہے، ہم بھی پکا لیں گے تو کیا ہے، تو اس طرح میں نے پھر گوبھی منگوا لی، گوشت میں نے چڑھا دیا ہوا ہے تاکہ ذرا جب تک گوبھی بنتی ہے تو گوشت جو ہے وہ ہمارا گل جائے، اور اس میں گوشت جو ہے پورا ہم نے گلانا ہے، بالکل بھی اس میں کسر نہیں رکھنی، کیونکہ اس میں جو بھی سبزی ہو نا اس میں گوشت گلا ہوا ہی اچھا لگتا ہے، اور اگر چکن ہو وہ تو بڑی جلدی گل جاتا ہے، اس کو تو اتنا وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جو مٹن وغیرہ یا بیف ڈالیں تو اس کو پورا جو ہے وہ ڈن کر کے ہی سبزی میں ڈالنا چاہیے۔ اچھا جی، آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کس کے گھر میں اتنی بڑی بڑی گوبھی پکتی ہے، کیونکہ میں نے خود دیکھا ہے 2-3 گھر تو مجھے پتہ ہے کہ جن کے گھروں میں اتنی بڑی بڑی پھول جو ہیں وہ ثابت ہی اس میں پڑے ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ میں اپنے نیبر کی طرف گئی تو میں نے ان سے کہا، میں نے کہا کیا بنا رہی ہیں، کہتی آلو گوبھی، میں نے کہا اچھا، تو وہ جب انہوں نے ڈھکن اٹھایا اپنی پتیلی کا تو میرا تو رنگ ہی اڑ گیا میرا خیال ہے کوئی اتنے اتنے بڑے پھول انہوں نے وہ ایسے بیچ میں پڑے ہوئے تھے، اور میں
سوچ رہی تھی کہ یہ یار یہ کس طرح کھائیں گے، تو وہ کہتی ہیں کہ نہیں ہمارے گھر میں تو اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر پھول ذرا بھی ٹوٹ گیا ہے تو گوبھی ذرا سی مکس ہو گیا تو ہمارے گھر میں تو لڑائی پڑ جاتی ہے کہ یہ گوبھی کا کیا حال کیا۔ میں تو حیران پریشان، میں نے کہا ہمارے گھر اس طرح کی گوبھی جو ہے پھول کے پھول آپ کی پلیٹ میں پڑے ہوں تو وہ پھول میرے خیال میں 1 منٹ لگے گا ان پھولوں کو مرجھانے میں۔ گوشت میرا جو ہے وہ گل گیا تھا اور اس کو بس اب ہم نے اس کی بنائی کرنی ہے تھوڑی سی، اور کڑھائی میں ڈالوں گی اس کو تاکہ اچھی طریقے سے جو ہے نا چمچ اس میں چلایا جا سکے۔ اور سالن میں جو ہے نا تھوڑا ہی ہم گوشت ڈالتے ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا ہمارے گھر میں بہت کم جو ہے نا بچے بھی اور بچوں کے ابا جی بھی جو ہے نا وہ ذرا کم ہی گوشت کھاتے ہیں، تو ہم بس ٹیسٹ اپنی جو ہے نا سمجھیں کہ سالن کا چینج کرتے ہیں، ذرا ٹیسٹی بن جاتا ہے، ورنہ ہمارے گھر میں اتنا گوشت خور کوئی ہے نہیں۔ گوشت کو میں نے کڑھائی میں ڈالا ہے اور اس کو اچھی طرح سے بھون کے تاکہ اس کا مسالہ جو ہے وہ یکجان ہو جائے، اور جب یہ آئل چھوڑ دے گا مسالہ تو پھر ہم اس میں اپنی جو گوبھی ہے وہ میں نے دھو کے رکھی ہے اور وہ اس میں ایڈ کر دیں گے۔ آپ سب میرے ویورز سے میری ریکویسٹ ہے کہ آپ نے میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے چینل کو، بیل آئیکن کا ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملے، اور زیادہ سے زیادہ سپورٹ کریں جس طرح آپ نے پہلے مجھے سپورٹ کیا تھا جب میں نے اسٹیچنگ کا چینل جو ہے وہ میں نے سٹارٹ کیا تھا، تو اسی طرح اب آپ نے مجھے سپورٹ کرنا ہے ولاگنگ پہ، کیونکہ اتنا چینل کو چلا کے اور مونیٹائزڈ کروا کے غلطی میری کہ میں نے پورا 1 سال اس کے اوپر توجہ نہیں دی اور چینل جو ہے وہ کافی ڈاؤن ہو گیا۔ اب بس اس پہ ایفرٹ کر رہے ہیں کہ بس سمجھے کہ پھر اسٹرگلنگ کا جو ہے وہ ٹائم آ گیا ہے۔ جتنی دیر ہمارا یہ گوشت جو ہے وہ اس کا پانی جو ہے وہ ڈرائی ہوتا ہے اتنی دیر میں ہم دھنیا اور مرچیں اور ادرک کاٹ کے ہم بھگو دیتے ہیں۔ اچھا، گوبھی کو بنانے کا بھی نا ایک ٹرک ہے، آپ نے جب تھوڑی سی آپ کی گوبھی ہارڈ ہو اور پوری طرح گلی ہوئی نہ ہو تو ہلکا سا اس میں پانی ہونا چاہیے، بالکل ہلکا سا، جیسے ہم چاولوں پہ دم لگاتے ہیں نا، بالکل ہلکا سا پانی ہو، چاولوں میں بھی پانی زیادہ ہوتا ہے، اس میں بالکل ہلکا سا پانی ہونا چاہیے، اور آپ نے اس کو دم پہ لگا دینا ہے۔ جو دم پہ گوبھی بنتی ہے نا وہ بہت مزے کی بنتی ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ نے اس میں چمچ مار مار کے اس کا جو ہے نا ملیدہ نہیں کرنا، تھوڑی سی جو گوبھی ہے وہ نظر آنی چاہیے کہ گوبھی ہے یہ، اور یہی اس کا ٹرک ہے۔ اور سبزی جو بھی ہو اس کو اگر آپ اینڈ پہ دم میں پکائیں اور دم میں اس کو فائنل آپ گلائیں تو اس کا ٹیسٹ آپ دیکھیے گا کہ بجائے پانی ڈال ڈال کے اس کو گلانے کے دم پہ بنی ہوئی سبزی کا مزہ ہی اور ہوتا ہے۔ گوبھی میں نے ڈال دی ہے، اور گرمیوں کی گوبھی ہے اس لیے اس میں تھوڑا سا پانی جائے گا، تو یہ گوبھی ڈال کے میں نے آدھا کپ پانی اس میں ڈالنا ہے اور اس کو میڈیم آنچ میں نے بنانا ہے۔ پانی جو ہے اس میں کم رہ گیا ہے، اور یہ سٹیج ہے جب ہم نے اس کو دم پہ لگا دینا ہے، اور اس میں نے ڈالنا ہے جی اوپر سے گرم مسالہ، کالی مرچ یا گرم مسالہ پہلے بالکل نہ ڈالیں ورنہ آپ کی ہانڈی کا جو رنگ ہے، آپ کے سالن کا رنگ ہے وہ کالا ہو جائے گا اور وہ دیکھنے میں اچھا نہیں لگتا، تو گرم مسالہ ہمیشہ بعد میں ڈالیں، اگر کالی مرچ بھی یوز کرنی ہے تو وہ ہمیشہ بعد میں ڈالیں۔ اب یہ دیکھیں کھڑی کھڑی گوبھی ہے، بالکل گلی نہیں ہوئی، اور اس میں نے ڈال دینا ہے اب گرم مسالہ، ساتھ ہی اس کے اوپر میں نے جو ہرا دھنیا اور ادرک، اس کے ساتھ ہری مرچیں، وہ ساری میں نے اس کے اوپر ڈال کے اس کو میں نے دم لگا دینا ہے 10-15 منٹ کا، ہلکی آنچ پہ، بالکل جیسے چاولوں پہ دم لگاتے ہیں نا ویسے، اور پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کی فائنل لک۔ گوبھی کی رنگت آپ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے بالکل گل چکی ہے، اور آئل اس کا جو ہے وہ بالکل اس نے ریلیز کر دیا ہے۔ اب آپ نے اس کو ذرا سا مکس کرنا ہے، اور اگر آپ کو اس میں تھوڑا سا پانی لگے تو آپ نے اس کو تیز آنچ پہ ہلکا سا 1-2 دفعہ بس اس طرح سے چمچ جو ہے اس میں گھما دینا ہے، تو یہ دیکھیں آپ کی گوبھی جو ہے بالکل ملیدہ بھی نہیں ہوگی، اور کتنی پیاری کھڑی کھڑی سی گوبھی ہے اور گلی بھی ہوگی۔ ہمیشہ دم میں پکائیں، اور آئل جو ہے وہ ہمیشہ سبزی میں زیادہ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر سبزی میں آئل نہیں ہوگا تو وہ جو ہے وہ جڑی جڑی اور دیکھنے میں اچھی نہیں لگتی، ٹھیک ہے۔ تو گوبھی ہماری تیار ہو گئی ہے۔ کچن سے فارغ ہو کے باہر نکلی ہوں تو نظر پڑ گئی جی چارجنگ فین پہ،
اور یہ کافی دن ہو گئے تھے صفائی مانگ رہا تھا، تو میں نے سوچا کہ اب اس کی بھی اچھی طرح صفائی کر دیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے مجھے یہ ضرور بتانا ہے کامنٹ باکس میں کہ جب آپ کا دل بالکل کام کرنے کو نہ کرے اور طبیعت بھی خراب ہو اور اوپر سے کوئی ٹینشن بھی چل رہی ہو دماغ میں، تو پھر آپ خود کو کیسے موٹیویٹ کرتے ہیں؟ کیونکہ اگر میں آپ کو سچ بتاؤں نا تو کبھی کبھی دل بالکل نہیں کرتا، مگر پھر بھی کرنا تو ہے نا۔ زندگی کے کام کبھی بھی ختم نہیں ہوتے، ٹینشن بھی آتی رہتی ہے، اور شاید کامیابی بھی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو مشکل دنوں میں بھی تھوڑا تھوڑا چلتے رہتے ہیں۔ تو آج کا میرا بھی یہی حال ہے، دل بالکل نہیں کر رہا، طبیعت بھی ساتھ نہیں دے رہی، اور چینل کی ٹینشن، گھر کی ٹینشن، اور یہ اوپر سے پنکھا گندا۔ چلیں اس پنکھے کو تو خیر وسیم صاحب نے صاف کر دینا ہے، اور بس میں بھی ساتھ ان کے لگی ہوئی ہوں، ہلکا پھلکا سا ان کو کبھی کپڑا گیلا کر کے دے دیا، کبھی سرف لگا کے دے دیا۔ تو شکر الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور باتوں باتوں میں ہمارا پنکھا جو ہے وہ بھی صاف ہو گیا۔ اب آپ دیکھیے پہلے میں اور اب میں کتنا فرق ہے، اور اس کو جب میں نے بعد میں چلایا، اور یقین کریں اس کی سپیڈ جو ہے وہ ڈبل ہو گئی تھی۔ تو بس اس طرح سے گھر کے کام جو ہے وہ چلتے ہی رہتے ہیں، ایک کے بعد ایک کام، ایک کے بعد ایک کام۔ اور میں نے بھی طبیعت ٹھیک نہ ہوتے ہوئے بھی کچھ نہ کچھ تو گھر کا کام کیا ہی تھا، اور یہ پنکھا صاف کرنا بہت ضروری تھا۔ سپیڈ اس کی ڈبل ہو چکی تھی۔ پنکھا اگر گندا ہو، اس کے پر گندے ہوں تو سپیڈ کم ہو جاتی ہے، اور ہوا بھی جو ہے وہ پراپر نہیں آتی۔ اسی طرح سیلنگ فین کا حال ہوتا ہے، اگر وہ گندا ہو تو ہوا جو ہے وہ پراپر نیچے نہیں آتی، اور پنکھے کی سپیڈ پہ بھی فرق پڑتا ہے۔ تو بس اس طرح سے وسیم صاحب نے پنکھا ہمیں صاف کر دیا تھا، کیونکہ جتنی لائٹ جاتی ہے رات میں بار بار پنکھا چلانا پڑتا ہے، اور بار بار اس کو چارج کرنا پڑتا ہے، لیکن پھر بھی شکر ہے کہ یہ چارجنگ فین ہے تو گزارا ہو رہا ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا آج کا یہ ویلاگ پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہو تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور کامنٹ باکس میں بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ کا دل نہ کر رہا ہو کام کرنے کے لیے تو خود کو موٹیویٹ کیسے کرتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ولاگ میں پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آسانیاں بانٹیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیاں پیدا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔